السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو چلے جی، اب تھوڑا سا ناول رہ گیا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ کل ٹارگٹ نے یقیناً دھماکے کی یا اس مخفیہ لڑکی کے تاوان کی رقم وصول کی ہے۔ مجال ہے جو اسے ذرا شرم آئی ہو۔ وہ مسلسل کمرے میں ٹہل کر بولتی اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ نگین بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ناول میں غرق تھی اور پتہ نہیں کس معصوم لڑکی کو قید کر رکھا ہے، جانے کیا حال ہوا ہوگا اس کا۔ نگین نے بہت دھیان سے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹا۔ زنجیروں سے باندھ رکھا ہے اس ظالم انسان نے اسے، بس ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے، ساری زندگی کے لیے جیل نہ بھجوا دیا تو میرا نام بھی ہانی نہیں۔ تم نے سنا جو میں نے کہا؟ ہاں، نگین نے بھگلا کر سر اٹھایا۔ تم نے کہا پانی نہیں ہے۔ تبھی خالہ کمرے میں داخل ہوئی، بس آخری فرقہ کانوں میں پڑا، پریشان ہو گئی۔ کیا پانی نہیں ہے؟ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں پانی بار بار ختم ہو اس گھر والوں کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ٹھہرو میں موٹر چلواتی ہوں۔ ہانی نے سر پکڑ لیا، یہاں کوئی ٹھیک سے بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اور تم کیوں سر پکڑے بیٹھی ہو؟ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر سر کا درد ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے تو جاتا نہیں۔ درد نہیں، خالہ ہے۔ پھر اٹھو، تمہاری اماں کا فون آیا ہے پی ٹی سی ایل پر۔ وہ گہری سانس لیتی اٹھی۔ اماں موبائل نہیں رکھتی تھیں۔ یہ کیا کہ ذرا سی بات کی اور کریڈٹ ختم۔ ایسی غربت میں ہم تو گزارا نہیں کرتے۔ اور پھر انہوں نے کبھی موبائل نہیں رکھا اور اپنا پی ٹی سی انہیں بہت پیارا تھا۔ لمبی سی تار جہاں چاہے کھینچ کر لے جاؤ۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے لڑکیاں جلدی ہی اپنے گھروں کی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے ان کے کان میں خالہ کا فرقہ پڑا۔ وہ ذرا سی ٹھٹک گئی، پھر بھاگ کر نیچے آئی۔ ہیلو اماں۔ اماں سے سلام دعا کے بعد اس نے 3 منٹ تک گھر کا پورا احوال سنایا۔ ماسی کی چوریوں اور کام چوریوں کی داستان، پھپھو کا کسی محفل میں ٹوک دینا اور خالہ کے جرمنی سے بھیجوائے گئے تحفوں کی تفصیل سن کر اس نے سرسری انداز میں اور سب خیریت ہے پوچھا تو اماں چند لمحے کو رکیں۔ تمہاری خالہ نے کوئی رشتہ تو نہیں دیکھا تمہارے لیے؟ معلوم نہیں، وہ خود بھی الجھ گئی۔ مگر انہوں نے تو خیر، وہ کچھ کہتے رک گئی۔ اچھا، وہ عفان کے لیے تمہاری پھپھو اصرار کر رہی ہیں؟ اچھی بات ہے، ورنہ کہیں اس دفعہ بھی فیل نہ ہو جائے۔ اصرار کر کے پڑوانا چاہیے۔ او ہو، بات تو پوری سنو۔ انہوں نے عفان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ جب تم بہتر سمجھو مجھے آگاہ کر دینا، سوچ لو۔ اچھا ہے۔ اس نے آہستگی سے فون کریڈل پہ رکھا، ایک دم دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ لاؤنج میں کونے پہ کتابوں کے ڈھیر سے سنی نے سر نکالا۔ کیا انہوں نے آپ کا رشتہ پکا کر دیا؟ وہ چونکی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اماں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور کتاب کا صفحہ پلٹا۔ پتہ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہاں کر دیں آپا۔ وہ ٹھٹک کر پلٹی۔ سنی کتاب پہ نگاہیں جھکائے مسکرا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر سر اٹھایا، پھر ناک پر پسلتی اینک پیچھے کی۔ ہاں کر ہی دیں آپا، کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ اس نے مسکرا کر پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کی۔ وہ متحیر سی ساکت رہ گئی۔ کتنی عجیب بات کی تھی سنی نے۔ سر جھٹک کر وہ تیز سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ نگین اس طرح بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ناول میں غرق تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے آئی اور پردہ ہٹایا، پھر دوربین اٹھا کر آنکھوں سے لگائی۔ تبھی فرحاد کی گاڑی اس کے پورچ میں آ کے رکی۔ کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا، عفان کا رشتہ، ساتھ والا۔ چپ کرو، اس نے اندر اٹھتی آوازوں کو گر کیا۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کھول کر نکلا، پھر پچھلی سیٹ سے چند شاپنگ بیگز نکالے۔ وہ وردہ وی9 جینز، یہ خالص زنانہ شاپنگ کیوں کر کے لایا ہے؟ وہ اب شاپنگ بیگز تھامے چابی سے دروازے کا لاک کھول رہا تھا۔ کہیں یہ اس مغویہ لڑکی کے لیے تو نہیں لایا؟ یقیناً وہ لڑکی اس کے گھر میں ہے۔ اگلے گمان نے اسے دہلا دیا۔ ہاں، جیسے ناولز میں ہوتا ہے۔ نگین نے بھی ناول چھوڑ کر دوڑی چلی آئی۔ اس کو اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہوگا، تبھی زبردستی نکاح کرنے کے لیے قید کر رکھا ہوگا۔ اب پیار ہوگا تو اتنی مہنگی شاپنگ کر کے لایا ہے، ورنہ یہاں دیوے 9 کے پرنٹس تو ہم دور سے دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ پیار اسے عجیب سا لگا، دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ کیا کسی اور سے پیار کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔
ایک دم سے اس نے دوربین بیڈ پر رکھ دی اور خود تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاسوسی کا چھٹا سٹیپ۔ سنی میز پر پاؤں رکھے صوفے پر بول رہا تھا، ٹارگٹ کے گھر اور سامان کی تلاشی۔ اس نے مجھے اپنی نوکرانی تو نہیں رکھا، ورنہ میں یہ ضرور کر لیتی۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ آج کل وہ بے بات تلخ ہو جاتی تھی۔ رہ کر زنجیروں میں جکڑی ایک خوبصورت لڑکی تصویر ذہن میں ابھرتا، جسے منت کر کے وہ ظالم مگر ہینڈسم بندہ کچھ کھلا رہا تھا۔ دفعہ دور۔ وہ چڑھ کر کھڑی ہوئی۔ اب وہ عاجز آ گئی تھی اس کی جاسوسی سے۔ اوپر کمرے میں آئی تو نگین آنکھوں سے دوربین لگائے کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہانی؟ اسے آتے دیکھ کر وہ خوشی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا ہے؟ فرحاد ابھی گھر سے نکلا ہے۔ میری بلا سے دنیا سے بھی نکل جائے۔ مگر دل نے پوچھا، کیا واقعی؟ تو وہ دل سے نگاہیں چرا گئی۔ ہانی سنو تو، میں نے خود دیکھا ہے، وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا۔ وہ مغویہ یقیناً اس کے گھر میں قید ہوگی۔ چلو چل کر آزاد کراتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکی سے اب رتی برابر بھی ہمدردی نہ رہی۔ گھنی میسنی ادائیں دکھا کر پسا رکھا ہوگا بیچارے کو۔ اچھا ہے وہیں سڑتی رہے۔ مگر وہ بیچارہ کب سے ہو گیا ہانی؟ کوئی اس کے اندر ہنسا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ کس سے لڑ رہی ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کا گھر کھلا ہے، چلو اس لڑکی کو آزاد کرائیں۔ مگر اس سے کیا ہوگا؟ وہ بے دلی سے بیٹھی رہی۔ بھائی وہ لڑکی اس کے خلاف پولیس کے سامنے گواہی دے گی۔ ہانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر اس نے گواہی دی تو کیا فرحاد اس سے نفرت کرنے لگے گا؟ اور نہیں تو کیا، جو ہمارے خلاف گواہی دے اس سے ہمیں نفرت تو ہو جاتی ہے۔ سچی؟ وہ خوشی سے اٹھ کر بیٹھی، پھر سنبھل گئی اور چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ چلو۔ وہ دونوں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ لائٹ کا سوئچ پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے ضرور لڑکی کو تہہ خانے میں چھپا رکھا ہوگا۔ مگر اس کالونی کے تو سارے گھروں کے ڈیزائن ایک سے ہیں ہانی، اور یہ تو کرایہ دار ہے، تہہ خانہ کیسے بنوا سکتا ہے اتنی جلدی؟ ایک تو تم اتنی عقل مندی کی باتیں نہ کیا کرو۔ چلو پھر کمروں میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سہج کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ دیواروں کا سہارا لیے ذرا آگے آئیں تو ایک دروازے سے ہاتھ ٹکرایا۔ ہانی نے دروازہ دھکیلا۔ چرر کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ ہانی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو مجھے تو نہ ڈراؤ۔ ہائے ہانی، اگر اس کے گھر میں جن بھوت ہوا تو؟ نگین میری جان تو مت نکالو۔ اس کا اپنا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ بامشکل خود پہ قابو رکھے اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ اے سی کی خنکی ابھی تک باقی تھی۔ کسی قیمتی پرفیوم کی مہک کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹولتی آگے بڑھ رہی تھی جب گھٹنا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اف! وہ کراہ کر رہ گئی، پھر ہاتھ سے ٹٹولا۔ لکڑی کا سرا تھا، شاید بیڈ کی پائنٹی۔ یہ تو اس کا بیڈ روم ہے، آؤ کسی اور کمرے میں۔ تبھی پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ او گاڈ، وہ واپس آ گیا۔ اس کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے۔ اب کیا کریں؟ چلو کہیں چھپتے ہیں۔ کھڑکی کے پردے ذرا سرکائے۔ باہر سے چھن کر آتی چاندنی میں اسے کونے میں رکھے کشن نظر آئے۔ آؤ۔ وہ نگین کا ہاتھ تھامے اس طرف بڑھی۔ لاؤنج کے داخلی دروازے کا ہینڈل ایک کلک کے ساتھ کھلا اور بھاری بوٹ داخل ہونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں کشن کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ ایک بڑا کشن اپنے اوپر رکھ لیا اور پیچھے جھولتا پردہ اس پر ڈال دیا۔ لاؤنج کے فرش پر جوتوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہانی کا سانس رکنے لگا۔ اگر پکڑی گئی تو؟ اسے چشمے تصور میں اپنا آپ زنجیروں میں جکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اب بیڈ روم کی طرف آ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ نزدیک آ گئی۔ تبھی نگین نے ہولے سے سرگوشی کی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ فرحاد کا ہیولا سا اسے دروازے میں کھڑا دکھائی دیا۔ وہ جیسے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے چاندنی میں چمکتی وال کلاک دیکھی اور پھر چہرہ نگین کے کان میں تقریباً گھسا کر بہت دھیرے سے بولی، 8 بج گئے ہیں۔ کیا؟ نگین حلق کے بل چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کشن نیچے گرا، پردہ ہٹ گیا، ساتھ ہی فرحاد نے لائٹ آن کر دی۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بکھرے کشن، پیچھے ہکا بکا بیٹھی آنی اور کھڑی ہوئی نگین۔ 8 بج گئے اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ وہ پریشانی سے چلائی تھی۔ آج فرائیڈے ہے، میرا نصیب آ رہا ہوگا۔ ہائے پتہ نہیں بیچاری نازیہ کا کیا بنا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں دروازے کی طرف بھاگی۔ فرحاد راستے میں کھڑا تھا مگر نگین کو جیسے ہوش نہ تھا۔ ہٹیں جی! وہ اسے ایک طرف کر کے باہر نکل گئی۔ ہانی شاکڈ سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، سینوں پہ بازو باندھے، دیوار سے ٹیک لگائے۔ وہ کڑے تیوریوں سے اسے گھور رہا تھا۔ میرا نصیب کے چکر میں نگین اس کا نصیب غارت کر گئی تھی۔ آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں مس ایم ہانی؟
اوپر آ کے بیٹھے؟ طنز میں ڈوبی آواز پہ وہ ہوش میں آئی۔ ہاں وہ ڈرامہ لگ گیا ہوگا۔ وہ اٹھی اور نگین کی طرح سر جھکاتی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر فرحاد نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا اور سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ڈرامہ، وہ منمنائی۔ ڈرامہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹی۔ تو آپ ادھر کیا کرنے آئی تھیں؟ وہ ہمارا کیبل نہیں آ رہا تھا تو ڈرامہ دیکھنے میرے بیڈ روم میں۔ آپ کو ٹی وی دکھائی دے رہا ہے؟ ہانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ آپ ٹی وی افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا وہ ویسے ہی الٹے قدموں پیچھے ہو رہی تھی۔ شکل سے تو آپ بہت معصوم لگتی ہیں۔ شکریہ، سب یہی کہتے ہیں۔ وہ معصومیت سے مسکراتی پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ پیچھے دیوار، سامنے وہ، اب کیا کرے؟ مگر سب کو کیا معلوم کہ اتنی معصوم شکل میں بھی چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہو سکتی ہیں۔ چوری؟ وہ جو شرمندہ سر جھکائے کھڑی تھی تڑپ کر سر اٹھایا۔ چور ہوں گے آپ کے نانا دادا، میں آپ کو چور لگتی ہوں؟ تو میرے گھر میں یوں کیوں داخل ہوئی؟ ارے بھاڑ میں گیا آپ کا گھر، میں تو بس اس بیچاری کو چھڑانے آئی تھی جسے آپ نے اغوا کر کے قید کر رکھا ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ کو کس نے بتایا اس کے بارے میں؟ وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ آپ نے واقعی؟ ایک موہم سی امید تھی کہ شاید اس کے گمان جھوٹے ہو، وہ اچھا بندہ ہو۔ وہ سب اس خود سے فرض کر کے غلط سمجھا، مگر اس نے اعتراف اسے کنگ کر گیا۔ جی، میں نے اپنی منگیتر کو اغوا کر کے اوپر والے کمرے میں قید کر رکھا ہے، اور شاید اب مجھے آپ کو بھی ادھر باندھنا پڑے گا۔ اور کیا کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ نہیں، وہ چاند رات والا بلاسٹ۔ بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی۔ اچھا، یہ خبر بھی آپ کو ہے؟ اب تو مجھے آپ کو لازمی ادھر باندھنا پڑے گا۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دیں، تاکہ آپ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کرا دیں۔ نہیں، میں نہیں کراؤں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کا گلا رند گیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اور میں کیسے یقین کروں کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں گی؟ وہ ہکلائی۔ یہ تو پکا ارادہ تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکلے، پھر فوراً پولیس کو فون کرے گی۔ آپ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ مجھے بھلا پسلا کر آپ یہاں سے نکلیں اور گھر جا کے چھوٹتے ہی پولیس کو کال کریں؟ نہیں، وہ پھر ہکلائی۔ کمبخت ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہے، مجھے پتا ہے تم یہی کرو گی۔ سو میری بات غور سے سنو، تمہارے گھر کے ہر موبائل اور لینڈ لائن فون اور انٹرنیٹ پہ میں نے آبزرویشن لگا رکھی ہے، اور اگر تم نے پی سی او کے لیے گھر سے قدم باہر نکالا بھی تو میرے بندے تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ جس لمحے تم نے گڑبڑ کی میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ نہیں، پلیز اس کو کچھ نہیں کہیے گا، میں کچھ نہیں کروں گی۔ اور اگر چاند رات تک تم گھر سے بھی نکلی تو پلیز میں کچھ نہیں کروں گی، مجھے جانے دیں۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ کوئی گڑبڑ کی تو یاد رکھنا۔ دھمکی آمیز ادھوری بات کر کے وہ سامنے سے ہٹا تو وہ بری طرح روتی ہوئی باہر بھاگی۔ پھر اپنے گھر کے باہر اس نے آنسو پوچھے۔ ہانی افسردہ بیٹھی نگین اسے لاؤنج میں داخل ہو کر دیکھ کر بے اختیار اٹھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آئی ایم سوری۔ میں چپ، وہ غرائی۔ مگر میں بالکل چپ، وہ سختی سے کہہ کر کاؤچ پر آ گئی۔ تبھی کتابوں کے ڈھیر سے سنی نے کچھوے کی طرح گردن اوپر نکالی۔ کیا آپ جانتی ہیں اگر جاسوسی کے سارے اسٹیپ فیل ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہانی اور نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو اگلا اسٹیپ استعمال کرتے ہیں، محظوظ انداز میں کہتا وہ پہلے کی طرح شروع ہو گیا۔ جاسوسی کا 7واں اسٹیپ، ٹارگٹ کی۔ ہانی نے پیر سے جوتا اتارا اور نگین نے کشن اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے دونوں چیزیں سنی کی طرف اڑی تھیں۔ وہ گڑاہٹ سے اپنے ڈھیر میں گم ہو گیا۔ سارا اسی کا قصور ہے، اسے اتنا مارو کہ آئندہ یہ گدھا ہمیں فضول مشورے نہ دے۔ ہانی دوسرا جوتا اتار کر اس کی طرف آئی، مگر گدھا کتابوں کے بیچ سے بچتا بچتا سیڑھیوں کی طرف نکل گیا۔ مذاق میں شروع ہونے والا کھیل اتنی سنجیدگی اختیار کر لے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کتنی ہی دفعہ گھر سے باہر نکلنے کا سوچا یا نگین کو کچھ بتانے کا، مگر ہر بار اس کی دھمکی یاد آ جاتی، وہ سہم جاتی۔ دل تو ویسے ہی آج کل روٹھا ہوا تھا، ہر شے سے بیزار، ناراض اور تنہا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ آج سعودیہ میں عید ہوئی تھی، یعنی اب متوقع طور پر ادھر چاند نظر جانا تھا، اور اگر آج کی رات چاند رات ہوتی تو دھماکہ کر دے گا، پھر کیا ہوگا؟ وہ کتنی ہی دیر بے چین سی لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی۔
رہی۔ روایت حلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا تھا، مگر ممبرز کے شجرے ہی مکمل نہیں ہو رہے تھے کہ بات آگے بڑھے۔ میرا ناول کدھر ہے؟ یہیں رکھا تھا۔ مجھے کیا پتا، تم نے ہی اٹھایا ہوگا۔ نگین اور سنی پیچھے لڑ رہے تھے۔ اس نے پوری لڑائی تو نہ سنی، بس آخر میں سنی کو غصے سے چہرے کے آگے کتاب کرتے اور نگین کو پیر پٹک کر باہر جاتے دیکھا۔ چاند نظر آنے کی خبر آ گئی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ کتنے لوگ اس کی بزدلی کی وجہ سے آج موت وہ آگے سوچ نہ سکی اور کمرے میں چلی آئی۔ کتنی ہی دیر وہ بستر پر چت لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ دفتر دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ وہ کسلمندی سے اٹھی، دستک دوبارہ ہوئی اور پھر مسلسل ہونے لگی۔ وہ جھنجھلا کر آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھے؟ وہ جو غصے میں بڑبڑا رہی تھی ایک دم شل رہ گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، دراز قد، لمبے سفید سیدھے بال، کمر پر گرتے ہوئے نفاست سے کیا میک اپ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور پاؤں تک آتا اسٹائلش سب ٹاپ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانی کو لگا اس نے اسے پہلے دیکھ رکھا ہے، مگر نہیں، او نہیں، ہرگز نہیں۔ نگین؟ وہ متحیر سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہاں میں۔ نگین اپنی دل فریب سراپا لیے مسکراتی دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ منہ کھولے کنگ سی رہ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے کہا تھا ہانی کہ نگین تمہارے گمان کے مطابق ہوگی، مگر وہ کیا ہے کہ گمان دنیا کی سب سے جھوٹی بات کو کہتے ہیں۔ وہ پراعتماد مسکراتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہوتا یہ ہے ہانی کہ بعض دفعہ اپنی عقل مندی کے وجہ سے ہم لوگوں کو کریکٹرز میں تقسیم کر دیتے ہیں، برے، کم عقل، چالاک، جبکہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، اس کی خامیوں، مگر ہم کثرت گمان سے باز نہیں آتے، اور یہ گمان بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جانتی ہو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یہ ہمیں تجسس میں ایسا کرتے ہیں کہ باہر نکلنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ننھی پڑھی لکھی باتیں نگین کر رہی تھی۔ تو ہوا یوں کہ 6 سال ہمارا رابطہ نہ رہنے کے باعث تم نے اپنے ذہن سے وہ 6 سال پرانی اینک والی کم عقل نگین کو نہ نکلنے دیا، حالانکہ اینک تو لینسز نے ہی اتروا دی تھی، اور کم عقلی عمر اور شعور کی وجہ سے بڑھتی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر پرندہ اڑنا سیکھ لیتا ہے، مگر تم نے میری کسی بات سے گمان کیا کہ میں ویسی ہی ہوں، سو میں نے سوچا کہ چلو اپنی ہانی کو ایک سبق دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں کبھی لوگوں کے بارے میں یوں رائے قائم نہ کرے۔ اس نے آہستہ سے اپنا آدھ کھلا منہ بند کیا۔ اندر ہی اندر غصے کا ابال اٹھنے لگا، مگر نگین اسی طرح کہے جا رہی تھی۔ سو میں نے ایک پلان سوچا، لائبریری سے ناول پکڑے اور ڈراموں کا ٹائم ٹیبل یاد کیا، پھر 0 نمبر کی اینک لی اور سنی اور اماں کو خاموش رہنے کی تنبیہ کی، مگر جنہوں نے سب سے زیادہ میری مدد کی وہ فرحاد تھے۔ آئیں فرحاد، آپ کو اپنی کزن سے ملواؤں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ براؤن کرتے میں ملبوس، وہ مسکراہٹ دبائے نگین کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بھیجے، خاموشی سے دونوں کو دیکھے گئی۔ یہ فرحاد ہے، حسن چچا کے بیٹے، حال ہی میں MBA کر کے انگلینڈ سے آئے ہیں۔ چچا اور باقی لوگوں نے بھی عید کے بعد آنا ہے، سو بڑی فیملی کے باعث انہوں نے پورا گھر رینٹ پہ لیا، اور یہ میرا پلان کا حصہ بھی نہیں تھا، مگر جب تم نے ان کی باتیں سنی جن میں یہ حسن چچا سے ایک انکشاف کر کے فیملی میں دھماکہ کرنے کی بات کر رہے تھے، اور دھماکے کے پیچھے بم کا لفظ تم نے خود ایڈ کر لیا، تو ہم نے سوچا چلو ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ جب شک کی اینک فٹ کر کے دیکھا تو ان کا ہر عمل مشکوک نظر آیا، چاہے آفس کے کوئی کاغذات لینے ریسٹورنٹ گئے، یا دوست کے والد کی عیادت کے لیے اسپتال، یا پھر منگنی کی زنجیروں میں محاورتاً اپنی منگیتر کو جکڑنے کا ذکر کیا، تم ان پر شک ہی کرتی رہی۔ چاند رات میں انہوں نے اسی لڑکی کے حوالے سے ایک دھماکہ کرنا تھا، مگر خیر، آئی ہوپ کہ اس معصوم شرارت پر تم انہیں معاف کر دو گی، کیونکہ ہم تمہارے اچھے دوست بھی ہیں تو ہے نا؟ نگین نے شرارت سے چمکتی آنکھوں سے فرحاد کو دیکھا، جس نے مسکراہٹ دباتے شانے جھکائے۔ یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے سلگتی نگاہوں سے فرحاد کو دیکھا۔ وہ غصے کی اداکاری، خالہ کو لگاتی شکایتیں، سب ڈرامہ تھا، اور خالہ کو تو اللہ کرے اس کے سسر مرحوم قبر سے پوچھنے آئیں۔ اچھا گفٹ دیا آپ نے مجھے عید کا، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی بیڈ پہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ ابھی بیپ بجی تھی، شاید اس کے موبائل پہ کوئی میسج آیا تھا۔ فرحاد نے نگین کو دیکھا تو اس نے سب ٹھیک ہو جائے گا اشارہ کیا، پھر ہانی کی طرف پلٹی۔
تو تم نے ہماری شرارت معاف کر دی؟ ہانی نے موبائل بیڈ سے اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھتے ہوئے شانے جھکائے۔ معافی کا اختیار ہم بیچاروں کو کہاں حاصل؟ تلخ لہجے میں کہتے اس نے میسج کھولا۔ خالہ کے نمبر سے SMS آیا تھا۔ ہانی آپی، اگر آپ ان دونوں سے بدلہ لینا چاہتی ہیں تو جو میں کہوں وہی کریں گی۔ سنی، اس نے جلدی بکو لکھ کر جواب دیا اور سپاٹ چہرہ اوپر اٹھایا۔ آخر سنی بھی تو شریک ہی رہا تھا نا۔ بات یہ ہے کہ ہانی، فرحاد نے اپنے مدھم انداز میں کہنا شروع کیا، مگر وہ تیزی سے بات کاٹ کر بولی، آپ میرے نہیں نگین کے کزن ہیں، پلیز مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانی دیکھو، ناراض تو نہ ہو۔ نگین پریشان ہوئی۔ تبھی میسج کی بیپ دوبارہ بجی۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ جاسوسی کا چھٹا اسٹیپ، سنی جو کہے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ آگے ایک آنکھ مارتا چہرہ تھا۔ ہانی آپا، رفتن سنی نے دروازے سے جھانکا۔ ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کی فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے؟ خالہ کا لاہور سے فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی، میں نے بتا دیا آپ نے 10 بجے کی فلائٹ سے آنا ہے۔ صبح یہی بکنگ کرائی تھی نا آپ نے؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا اور فرحاد نے ذرا پریشانی سے نگین کو۔ تم واپس جا رہی ہو؟ ہاں، میری 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ اس نے جاسوسی کے چھٹے سٹیپ پر عمل کیا۔ اور خالہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے منگنی کے فنکشن پر اماں کو انوائٹ کر لیا؟ نہیں، میں ابھی کر دیتی ہوں، وہ سمجھ کر نگین اور فرحاد کی طرف پلٹی جو الجھے کھڑے تھے۔ کس کی منگنی؟ میری منگنی، بہت پر اعتماد سے اس نے بتایا۔ میری پھپھو کے بیٹے عفان سے میری منگنی عید کے تیسرے روز طے ہے، آپ لوگ ضرور آئیے گا۔ اور فرحاد صاحب، آپ بھی انوائٹڈ ہیں۔ اب اگر آپ لوگ مجھے ایکسکیوز کریں تو میں اپنی پیکنگ کر لوں؟ مگر ہانی پلیز، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ بے رخی سی کہتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دم فرحاد تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ نگین بھی متاسف اسی کے پیچھے ہوئی۔ سنی سب سے آخر میں پلٹا۔ وہ دونوں نکل چکے تو سنی نے باہر کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ الماری چھوڑ کر تیزی سے لپکی اور کان سے پکڑ کر گڑاپ سے سنی کو اندر کیا اور دروازہ بند کیا۔ گھننے میسنے مجھے بیوقوف بنا رہے تھے سب مل کر۔ یہ گھٹیا مذاق کرنے کو کس نے کہا تھا؟ نازیبا زبان کے استعمال پر سنی اپنی امداد واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس نے غصے سے اسے گھورا، پھر پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ یہ میری فلائٹ کس نے بک کرائی؟ میں نے صبح بک کرا دی تھی تاکہ آپ کی فیس سوئنگ ہو سکے۔ اور یہ منگنی کا چکر فرحاد بھائی کو جیلس کرنے کے لیے؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی۔ سیدھی سی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ غالباً چھت پہ بیٹھی آسمان کے نظارے کر رہی تھی جب فرحاد بھائی نے آپ کو دیکھا اور فوراً حسن چچا کو وہ فون گھمایا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ وہ لڑکی پسند کرنے ہی ادھر آئے تھے، مگر جب آپ چینی لینے گئیں تو خواہ جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرتے رہے۔ نگین آپا نے ان کو جب یہ بتایا کہ آپ ان کے اور ہمارے رشتے کو نہیں جانتی تو انہوں نے چچا کو کہا کہ وہ تھوڑا ٹائم آپ کو تنگ کریں گے، پھر چاند رات پہ بتا دیں گے۔ یہی دھماکہ ابھی وہ کرنے لگے تھے، مگر نگین آپا نے سنی سے ایک ناول کے لیے لڑائی کر کے اس بیچارے کو غداری پر مجبور کر دیا۔ اور وہ زنجیروں والی لڑکی، ارے وہ تو اپنے دوست سے شیئر کر رہے تھے کہ عنقریب آپ کو رشتے کی بیڑیاں پہنا دیں گے، کیونکہ اماں خالہ سے سرسری بات تو کر چکی ہیں۔ اصل بات تو چچا کے پاکستان آنے پہ ہوگی، اور تب تک اگر آپ کا ایک عدد منگیتر نکل آئے تو سوچیں فرحاد بھائی کتنا جیلس ہوں گے۔ کہیں تم اب بھی مجھے، اس نے مشکوک نگاہ سے سنی کو گھورا تو اس نے شانے جھکا دیے۔ سنی ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ تو وہ اسے پسند کرتا تھا، ورنہ ظاہر تو یہ کر رہا تھا کہ جیسے نگین سے بہت انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تیار تو ہو کر دونوں ایسے آئے تھے جیسے ولیمے کے دلہا دلہن ہو۔ گھننے میسنے۔ تو ناول یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا، سننے میں بہت مزہ آیا ہوگا، کیونکہ مجھے پڑھنے میں بھی بہت مزہ آیا۔ اگلے ناول کے آنے تک انتظار کریے گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔